تو مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو موسم بھی نہیں دیکھتا اور حساب بھی نہیں کرتا۔ اب زکریا نے اسی وقت ہاتھ اٹھائی، ہنالک دعا زکریا ربا۔ قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام کو اپنی پچھلی دعائیں یاد آ گئی۔ وہ کبھی مانگتے تھے جوانی میں، اولاد نہیں تھی زکریا علیہ السلام کو، تو 120 سال کی عمر ہے، جب دیکھا کہ اللہ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے تو مجھے بغیر موسم کے بیٹا کیوں نہیں دے گا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب۔ قرآن کہتا ہے ابھی دعا ہی کر رہے تھے، ابھی ہاتھ چہرے پہ نہیں پھرے تھے، اس سے پہلے فرشتوں کا لشکر آ گیا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب۔ اچھا قرآن پہ قربان جاؤں، محراب کا لفظ لایا ہے کیوں؟ بتانے کے لیے مسلمانوں کو کہ مانگنے کی جگہ مزار نہیں ہے، مانگنے کی جگہ محراب ہے۔ مانگنے کی جگہ ارے ان سے کیا مانگتے ہو جو اپنی مکھی نہیں اڑا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال ڈال کے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو؟ میں اپنی بات کہوں گا تو فتوے ٹیک دو گے، یہ مولوی جو ہے سماعت کو نہیں مانتا، میں قرآن کہہ رہا ہوں۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بلا، کہنے لگے ہاں تو بہت بڑی کر دی لیکن جواب معقول نہیں دیا۔ قالوا وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون، کہ ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے۔ وہی جواب دیا جو آج کے لوگ کہتے ہیں۔ لوگوں کو کہو نا جمعراتا چھوڑ دو، 40واں چھوڑ دو، یہ کیا ختمہ بتمہ چھوڑ دو، کہتے نہیں ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے، تو نیا مولوی نیا مسئلہ کہاں سے لایا ہے؟ تو قالوا وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون، ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے آئے ہیں تو ہم بھی یوں ہی کریں گے۔ یہ صرف دین کے بارے میں کہتے ہیں، بڑے ہوشیار ہیں لوگ، صرف دین کے بارے میں کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یوں کرتے آئے۔ دنیا کے بارے میں جب تو موبائل چلاتا ہے اس وقت کیوں نہیں کہتا میں موبائل نہیں چلاؤں گا، میرے دادا نے نہیں چلایا تھا، میں بولیرو میں نہیں بیٹھوں گا، میرا دادا کبھی نہیں بیٹھا تھا، میرے دادا اونٹ گاڑی پہ بیٹھا تھا، میں بھی اونٹ گاڑی پہ بیٹھوں گا۔ تو دنیا کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتا، جب کپڑے بہترین پہنے گا اس وقت نہیں کہے گا، جب دنیا کی چیزوں کو استعمال کرے گا، جب شادیاں کرے گا تو اس وقت کچھ نہیں۔ جہاں بات دین کی آئے، جہاں بات عقیدے کی آئے، جہاں غلط خرافات کی بات آئے، وہاں صرف دادا یاد آ جاتا ہے کہ دادا کے زمانے سے یوں ہی چل رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اور فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، کہ تم نے تو صرف نیک بیٹا مانگا تھا نا، اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں بیٹے کی، اور نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا ہے کہ اس کا نام ہوگا یحییٰ، اور وہ تیرا بیٹا سردار ہوگا اور پاکیزہ ہوگا، نبی ہوگا، نیک ہوگا۔ جب خوشخبری مل گئی تو کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام، ہائے ربا میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، کہ میں تو بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، 120 سال کی عمر اور بیوی بانجھ ہو گئی، دونوں بوڑھے ہیں، اب میرے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو قرآن نے کہا قال کذالک، یہ قرآن کی چٹکی ہے، قال کذالک، اب ایسے ہی ہوگا جب اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے، وہ چاہے تو بغیر موسم کو مریم کو پھل کھلا دے، وہ چاہے تو بغیر موسم کے زکریا کو بیٹا دے دے۔ جب یہ بات کہی بڑا تعجب ہوا، یہ ایک موقع پر مریم نے بھی یہی کہا تھا، قالت انا یکون لی غلام، قرآن کہتا ہے واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔
اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو میرے محبوب، ذرا اپنے قرآن میں اس مریم کا بھی ذکر کیجئے جب اپنے گھر کے مشرقی جانب نہانے کے لیے غسل خانے میں گئی اور اس نے پردہ ڈال دیا تو ہم نے خوبصورت نوجوان نوری فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا، اور جب مریم نے دیکھا نا تنہائی میں نوجوان خوبصورت لڑکا کھڑا ہے تو وہ مریم تھی۔ مریم نے کہا قالت انی اعوذ بک ان اسألک، قالت اللہ کی قالت انی اعوذ بک، اللہ کی پناہ کون ہے تو، یہاں سے چلا جا۔ قال انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ مریم نے کہا فرشتے تو نبیوں کے پاس جاتے ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو کہنے لگے میں تمہیں بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تو اس وقت مریم نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، ایک طرف باتیں کیسی کرتا ہے، ایک طرف تو کہتا ہے فرشتہ ہوں اور دوسری طرف کماری لڑکی کو کہتا ہے بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہے۔ مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا، کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے مجھے، اور میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں کوئی بازاری اور باغی عورت نہیں ہوں، کیا خوشخبریاں دیتے ہو؟ اس وقت بھی قرآن نے چٹکی بجائی تھی، قال کذالک قال ربک هو علی ہین، ایسا ہی ہوگا جب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اور تیرے رب کا کہنا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ اب جو ہے نہانا بھول گئی، گھر بھول گئی، نکل گئی جنگل کی طرف اور جا کے سر پکڑا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ مریم اس واقعے سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مریم کا مرنا بھی بھول چکے ہوتے۔ کیا لوگوں کو، خدا کی قدرت کاریگری تو ٹھیک ہے لیکن لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ تو خیر رب کون ہے، داتا کون ہے، سجدے کے لائق کون ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی عبادت۔ اللہ کے حق میں کسی کی پارٹنرشپ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ جو بھی عبادت ہے اس میں صرف ایک اللہ کا حق ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہندی کی 10 روپے کی کتاب اٹھا کے اس میں کلمے کا ترجمہ دیکھ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے پوجا کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ خاص اللہ کے لیے ہیں، خاص۔ نماز عبادت ہے، جب بھی پڑھی جائے گی صرف اللہ کے لیے۔ روزہ عبادت ہے، جب بھی رکھا جائے گا صرف اللہ کے لیے۔ ہمارے یہاں تو نہیں، میں ادھر چورو ضلع میں عورتیں روزہ رکھتی ہیں 16 شہیدوں کے روزے، میں کہتا ہوں یہ شرک ہے۔ روزہ عبادت ہے، جب بھی رکھا جائے گا صرف، ہاں اگر شہیدوں کے ثواب پہنچانے کے لیے نفلی رکھو، ساری پوری سال رکھو وہ الگ ہے، لیکن روزے کی نسبت شہیدوں کی طرف، 16 شہیدوں کے روزے، یہ شرک ہے۔ جو بھی عبادت ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے، بلکہ نبی نے فرمایا النذر عبادت، نذر نیاز منت اچھا، الگ الگ لفظ ہیں، نذر عربی ہے، نیاز فارسی ہے، اور جو ہے منت اچھا ہندی مارواڑی اردو ہے۔ تو لفظ چینج ہونے سے چیز تو نہیں بدلتی۔ جیسے کوئی چیز سامنے ہے، اس کو انگلش میں وائف کہتے ہیں اور عربی میں زوجہ کہتے ہیں، اردو میں بیوی کہتے ہیں، مارواڑی میں گھر والی یا لگائی کہتے ہیں۔ چیز تو ایک ہی ہے، یوں تھوڑی تقسیم تھوڑی ہوگی کہ اس کی تو وائف ہے اور اس کی بیوی ہے، اس کی زوجہ ہے اور اس کے گھر والی ہے، ایسے تھوڑی ہوگا۔ تو نظر ہو، منت ہو، اچھا ہو، نیاز ہو، یہ اللہ کے لیے ہے۔ جب بھی نظر مانی جائے گی، چاہے شیرینی لگے چاہے بکرا لگے، صرف اللہ کے نام لگے گا، یاد رکھنا۔ بکرا اگر تم نے نظر کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا لگا دیا کہ نہیں میرا تو بولا ہوا جو ہے میں تو پگارے کے نام بکرا لگاؤں گا یا قاسم فقیر کے بکرا لگاؤں گا یا جو کسی اور مزار کے نام کا بکرا لگاؤں گا، تو یہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں باقی سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ شرک گناہ نہیں، غداری ہے۔ غداری کو یہ 2 ٹکے کے حاکم معاف نہیں کرتے تو وہ احکم الحاکمین کیسے معاف کرے؟
غداری جرم معاف ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتا ہے. تیری بیوی کپ توڑ دے معاف ہو جائے گا، تیری بیوی پلیٹ پھوڑ دے معاف ہو جائے گا، تیری بیوی لائٹ توڑ دے معاف ہو جائے گا، تیری بیوی موبائل توڑ دے تب بھی معاف ہو جائے گا. لیکن تیرے حق ازدواجیت میں کسی کو پارٹنر بنائے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جرم نہیں ہے، غداری ہے. اللہ فرماتے ہیں نماز میں کوتاہی ہے معاف ہو جائے گی، روزے میں کوتاہی ہے معاف ہو جائے گی، عبادت میں کوتاہی ہے معاف ہو جائے گی، حج میں کوتاہی ہے معاف ہو جائے گی. لیکن اگر شرک لے کے قیامت کے میدان میں آ گئے، چاہے تم نبی کے باپ ہو یا نبی کے بیٹے، میں کسی بھی حال میں معاف نہیں کروں گا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں واقعات موجود ہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح کے سامنے ڈوبنے لگا، موجوں میں پھنس گیا. پہلے تو بیٹے کو سمجھایا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آجا ہماری کشتی میں، ان مجاوروں کا ساتھ مت دے اور ان جو ہے مشرکوں کا ساتھ مت دے. تو کیا کہنے لگا؟ قال ساوی الی جبل، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی، وہ بابا بچا لے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک مزار بنا ہوا تھا، جھنڈیوں والی سرکار تھی، تو وہ اس کی طرف اشارہ کرنے لگا، کہنے لگا یہ بابا بڑا ٹھاٹا ہے، یہ بڑا زور کا بابا ہے، یہ مجھے بچا لے گا، یہ بابا مجھے بچا لے گا. یا اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج تو وہی بچ سکتا ہے جس پہ وہ رحم کرے. مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو اس عورت پہ رحم کرتا جو اپنے دودھ پیتے بچے کو بچانے کے لیے دوڑتی ہوئی پہاڑ پہ چڑھی. جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچی، پیچھے سے پانی آ گیا، اس نے اپنے بیٹے کو کندھے پہ بٹھایا اور پانی کندھے تک پہنچا، اس نے دودھ پیتے بچے کو سر پہ رکھا. ہاں، ماں ہوتی ہے جو بیٹوں کو یوں آنکھوں اور سر پہ رکھتی ہے. لیکن تیرے شادی کے بعد میں بول بدل جاتے ہیں. شادی سے پہلے بول تیرے کیا ہوتے ہیں؟ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، شادی سے پہلے میرے نوجوان کا یہ بول ہوتا ہے کہ ماوڑی ہے تیرے بنا روٹی کو نبھا، تے پکھنی روٹی کو دی بھائے، اور نکاح کے بعد کہ ڈوگری متھو دی کھائے. یہ تیرے بول کیوں بدل گئے؟ کسی شاعر نے کہا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے کہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. سمندر کی نگاہ اپنی موجوں تک محدود رہتی ہے، میں وہ دریا ہوں جس کو اپنے کنارے یاد رہتے ہیں. اللہ نے دنیا کی ہر عورت کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. دیکھا ہے آنکھوں سے، ماں پاگل ہو جائے سارے محلے کو پتھر مار سکتی ہے، اپنی اولاد کو کبھی پتھر نہیں مارتی. پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں. جب بیٹے کو سر پہ بٹھایا تو پانی سر تک پہنچا، اس نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کے اوپر بھی اللہ نے رحم نہیں کیا. مشرکہ تھی، اللہ کا قانون پورا ہونا تھا، دھرتی کو صاف کرنا تھا. تو اس دن کوئی بچتا تو وہ بھی بچ جاتے جو ایسی غار میں پہنچے تھے. کتنا خطرناک طوفان آیا تھا. بعض مفسرین نے لکھا کہ آسمان پھٹا تھا اور دھرتی نے پانی ابالا تھا. تو اتنا پانی چاروں طرف، لیکن ایسی غار بھی تھی جس میں پانی نہیں پہنچا. 3 آدمی اس غار میں، اور اس کا منہ بند کر دیا. پانی نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ اللہ کو بچانا نہیں تھا. تینوں آدمیوں کو اتنا پیشاب لگا کہ اپنے پیشاب میں ڈوب کے مر گئے. تو آجا بیٹا کشتی میں. بیٹے نے نہیں مانا. ابھی بات چل رہی تھی، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ باپ اور بیٹے کی بات چل رہی تھی، موج آئی، نوح کے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے بہا کے لے گئی. اب پکارا نوح نے اپنے رب کو، ونادى نوح الرب فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، انک لا تخلف المیعاد، تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو نے پہلے وعدہ کیا تھا کشتی بنا، اپنوں کو بچاؤں گا، باقی کو جانے دوں گا. یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر میں سے ہے، یہ ڈوب رہا ہے. اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر میں سے ہے ہی نہیں. یا اللہ میرے گھر میں کیسے نہیں؟ میرا نطفہ میری بیوی نے جنما، میرا بیٹا میرا کیسے نہیں؟ فرمایا نبیوں کی نسل جو ہے نطفے کی بنیاد پہ نہیں چلا کرتی، بلکہ نبیوں کی نسل عقیدے کی بنیاد پہ چلا کرتی ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں، یہ مشرک ہے. نبی کا بیٹا ہوا تو کیا ہوا؟ شرک کرے گا تو دوزخ میں جائے گا. نبی کا باپ ہوا تو کیا ہوا؟ نبی کا چچا ہوا تو کیا ہوا؟ ابو طالب ہوا تو کیا ہوا؟ ابو لہب خوبصورت ہوا تو کیا ہوا؟
شرک کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ وہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے رسوا مت کرنا۔ اللہ نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں قیامت میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کو جو ہے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ قیامت کے میدان میں رسوا